ناظرین و حاضرین، آج کی بحث کا موضوع ہے خودی، عقل، مشاہدہ اور وجدان۔ عقل، مشاہدہ اور وجدان وہ انسانی ذرائع ہیں جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا احساس ہوگا کہ ہر مذہب میں علم کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اسلام چونکہ الہامی ادیان میں سب سے آخر میں آیا ہے، اس وجہ سے تحصیل علم کی بنیاد توفیق الہی پر رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں باری تعالیٰ کے وجود پر ایمان کامل جو ہے وہ علم کی تحصیل کے لیے اولین شرط ہے۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ وجود باری پر یقین کامل جو ہے وہ کیوں اولین شرط قرار پایا ہے تحصیل علم کے لیے۔ اس بحث کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ یہاں صرف اتنا اپنے ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں بار بار انسان کو تنبیہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ اپنی عقل کو استعمال میں لاؤ، آپ سمع و بصر کو استعمال میں لاؤ، اور قرآن تفکر اور تدبر پر بار بار اصرار کرتا ہے۔ ساتھ ہی قرآن مجید نے ان ذرائع جو انسانی ذرائع ہیں تحصیل علم کے لیے، ان کی طرف بھی اشارات کر رکھے ہیں۔ یعنی عقل ایک ذریعہ ہے اور مشاہدہ ایک اور ذریعہ ہے، اور اسی طرح وجدان یا عرفان بھی علم کی تحصیل کا ایک ذریعہ ہے، جس کو قرآن مجید بعض اوقات قلب کے نام سے پکارتا ہے اور بعض اوقات اس کو فواد کہتا ہے۔ تو اب جب ہم اقبال کا تصور اپنے سامنے لاتے ہیں انفرادی خودی کا اور اجتماعی خودی کا، تو اقبال کے ہاں مقصود نظر جو ہے وہ فضیلت آدم ہے۔ انفرادی خودی پر اصرار یا اجتماعی خودی پر اصرار کا جو اصل مقصود نظر اقبال کے ہاں ہے وہ فضیلت آدم ہے، اور فضیلت آدم چونکہ مقصود نظر ہے اس لیے علم کی بے حد اہمیت ہے اقبال کے فکری نظام میں۔ لہذا علم اقبال کے ہاں انفرادی خودی کی نشو و نما کے لیے اور اجتماعی خودی کی بقاء و ارتقاء کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب پیشتر اس کے کہ ہم بحث کو آگے بڑھائیں، ایک نظر رکھیے ان ذرائع پر جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم عقل کی بات کرتے ہیں۔ عقل کو فہم یا ادراک بھی کہا جاتا ہے۔ اس فیکلٹی کو انگریزی زبان میں یا انگریزی یا مغربی فلسفے کی اصطلاح میں انٹلیکٹ یا ریزن بھی کہتے ہیں۔ تو اس ذریعے سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کا تعلق عموماً ان علوم سے ہے جن کو قیاسی، فکری یا خیالی علوم کہا جاتا ہے، یعنی وہ علوم جن کا تعلق تھیریز سے ہے، مفروضوں سے ہے۔ یعنی اس میں آپ فکری طور پر یا قیاس کے طور پر ایک نقطہ نگاہ پیش کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ جو علم ہم عقل کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں ان کو اسپیکولیٹو سائنسز بھی کہتے ہیں، یعنی قیاسی علوم۔ اور جہاں تک اسلامی تمدن کا تعلق ہے، قیاسی علوم کے ماہر کو عالم کہا جاتا ہے۔ سو عالم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے اس ایکسپرٹ کے لیے جو عقل کے ذریعے علم حاصل کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عقل کے ذریعے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، کیا عقل مکمل طور پر قابل اعتماد ہے؟ کیا عقل جس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، کیا وہ قیاس جو ہے وہ قابل اعتماد ہے، یا قیاس بھی ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو یہاں میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کروں گا کہ عقل یا منطق جو عمارت تعمیر کرتا ہے، اسی عقل اور منطق کے اوزاروں کے ساتھ ہی اسے منہدم بھی کیا جا سکتا ہے۔ سو یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ کا وجود جب بھی عقل کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اس میں کامیابی انسان کو نہ ہوئی۔ اس سلسلے میں جو عقلی یا منطقی دلائل آج تک فلسفیوں نے پیش کیے ہیں ان کی تردید عقل اور منطق ہی کے اصول کر دیتے ہیں۔ سو یہ
ظاہر ہے کہ عقل کے ذریعے جو بھی علم حاصل کیا جاتا ہے یعنی وہ محدود ہے، اور اس ذریعے سے حاصل کردہ علم میں بھی خلل یا خامی یا غلطی کا امکان ہے۔ اب میں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کا کسی کو فلسفی کو احساس نہیں ہوا۔ کانٹ مغربی فلسفیوں میں ایک بڑا اہم فلسفی ہے جس نے یہ واضح کر دی ہے حقیقت کہ انسان کے پاس جو یہ عقل کا ہتھیار ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے، یہ بجائے خود محدود ہے۔ وہ تمیز کرتا ہے، ایک وہ عقل ہے جس کو وہ کہتا ہے عقل عملی، اور دوسری وہ عقل ہے جس کو کہتا ہے عقل خالص، پریکٹیکل ریزن اور پیور ریزن۔ سو عقل عملی جو ہے وہ کہتا ہے صرف یہی انسان کو ودیت ہوئی ہے قدرت کی طرف سے، یعنی آپ کو محدود سی عقل ملی ہوئی ہے جس سے آپ عملی طور پر کام لے سکتے ہیں۔ جو آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو آپ اگر عقل سے سلجھانا چاہیں تو وہ عقل عملی ہے جس کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر الہیات کے مسائل آپ نے سلجھانے ہیں کہ خدا کی فطرت، کہ خدا کی نیچر کیا ہے، یا وہ اس کی کارگزاری کس طرح عمل میں آتی ہے، تو یہ جو معاملات ہیں یہ الہیات کے معاملات ہیں، ان کا تعلق عقل خالص سے ہے۔ لیکن عقل خالص جو ہے وہ آپ کو ودیت نہیں کی گئی۔ سو آپ کے پاس جو عقل ہے جو آپ کو قدرت سے ملی ہے وہ صرف محدود عقل ہے، اور وہ عقل عملی ہی ہے، عقل خالص سے آپ محروم ہیں۔ لہٰذا آپ الہیات جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے، عقلی طور پر ان کا وجود ثابت نہیں کر سکتے۔ مثلا عقلی طور پر خدا کا وجود اس لیے آپ ثابت کرنے سے محروم ہیں چونکہ آپ عقل خالص سے محروم ہیں۔ آپ کے ہاں جو عقل بھی ہے وہ عقل عملی ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے۔ سو اب آپ آتے ہیں، یہ ذریعہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ محدود ذریعہ ہے اور یہ قابل اعتماد نہیں۔ اب ہم آتے ہیں حواس کی طرف۔ حواس خمسہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو انگریزی میں سینس پرسیپشن کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کا تعلق مشاہدے سے ہے، تجربے سے ہے، پیمائش سے ہے، اور اس ذریعے کا تعلق ان علوم سے ہے جن کو مشاہداتی علوم کہا جاتا ہے یا حکمت، اور اس کا جو ماہر ہے اسے حکیم کہا جاتا ہے، یا آج کی اصطلاح میں آپ اسے سائنسدان کہہ سکتے ہیں۔ سو ایک تو وہ ذریعہ ہے جو عقل سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ دوسرا ذریعہ ہے جو حواس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اسلام نے اس ذریعے سے حاصل کردہ علم کے ماہر کو حکیم کا نام دیا ہے۔ اس علم کو حکمت بھی کہتے ہیں، اور اس کا تعلق پیمائش سے ہے، تجربے سے ہے اور مشاہدے سے، جس کو ایکسپیریمنٹل نالج یا جس کو کہتے ہیں امپیریکل سائنسز، وہ اس ذریعے کے حوالے سے ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ یہ جو اس ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے وہ قابل اعتماد ہے؟ کیا یہ ذریعہ بھی قابل اعتماد ہے؟ کیا ہمیں ہمارے سمع و بصر دھوکہ نہیں دے دیتے؟ بعض اوقات ہمارا کان کوئی ایسی آواز سنتا ہے جو در حقیقت کوئی اور ہوتی ہے، یا ہم دیکھتے ہیں ایک ہی چیز کو اور اس کے متعلق کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھ لیجئے، پانی کے نیچے اگر ایک چھڑی پڑی ہوئی ہوگی تو آپ کو ٹیڑھی میڑھی نظر آئے گی، لیکن پانی سے اس کو باہر نکال لیں تو وہ سیدھی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کان اور ہماری آنکھ یا ہماری زبان جس سے ہم ذائقہ لیتے ہیں وہ بھی ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، یعنی ہمارے محسوسات جو ہیں وہ بھی ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اب صورت یہ ہے کہ عقل بھی محدود، اور اسی طرح حواس کے ذریعے جو علم کی تحصیل ہے وہ بھی محدود ہے۔ اب ہم ان کو جانچ پڑتال کیسے کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے جو ہم نے خود اپنایا ہے اور اپنا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی معلومات ہم عقل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں تو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ان کی صحت جو ہے وہ کیا ہے، ان کی جانچ پڑتال کے لیے ہم مشاہدے کو استعمال میں لاتے ہیں کہ کیا یہ جو معلومات ہم نے حاصل عقل کے ذریعے کی ہیں ہمارا مشاہدہ بھی ان کی تطبیق کرتا ہے یا نہیں۔
اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے علوم ہیں جو قیاسی علوم، مفروضے جو ایک نسل قرار دیتی ہے وہ ہوتا مفروضہ ہے، اور آئندہ نسلوں کے بعد جب مشاہدہ ترقی کرتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو مفروضہ تھا یہ بالکل غلط، کیونکہ مشاہدہ کسی اور کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گلیلیو سے پہلے جو کائنات کا تصور عیسوی علم کلام میں تھا اور جو ٹالومی کے کانسیپٹ آف یونیورس پر مبنی تھا، اس میں تصور یہ تھا کہ زمین جو ہے وہ کائنات کے مرکز میں ہے اور سارے سیارے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور فرشتے ان کو گھما رہے ہیں اور زمین ڈائریکٹلی خدا کی نگاہ میں ہے۔ یہ تھا قیاس۔ یہ قیاس جو عیسوی علم کلام نے اپنا لیا کائنات کی ساخت کے متعلق، یہ یونانی جو فلکیات کے ماہرین تھے ان کی قیاسی تھیوری تھی، مفروضہ تھا، مگر آپ دیکھیے جب گلیلیو آیا اس نے ثابت کر دیا مشاہدے سے، اپنی دوربین سے، کہ نہیں یہ ساری بات غلط ہے، کرۂ ارض تو محض ایک سپیک ہے، یہ خود ایک سیارہ ہے جو سورج کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کو اس کی سزا کیا دی گئی تھی؟ اس کو پیزا کا جو ٹاور ہے اس سے پھینک دیا گیا تھا، چونکہ جو عیسائیت جو چرچ تھا، کرسچن چرچ جو تھا، کیتھولک چرچ تھا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو کچھ بتا رہا ہے وہ ہیریسی ہے، وہ ان کے عقیدے کے خلاف۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ بعض اوقات عقل سے حاصل کردہ جو علم ہمیں ہوتا ہے اس کو پرکھنے کے لیے، اس کی صحت کو جاننے کے لیے کہ وہ صحیح ہے یا غلط، ہمیں مشاہدے پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض اوقات اگر مشاہدہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے تو ہم عقل کے ذریعے سے مشاہدے کو پرکھتے ہیں۔ مثلا جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک ستارہ جو آپ کو بہت روشن نظر آئے اور اس کے مقابلے میں ایک ستارہ جو کم روشن ہو، تو آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں، جو زیادہ روشن ہے وہ نزدیک ہے، جو کم روشن ہے وہ دور ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو۔ اور جب عقلی طور پر آپ اس پر غور کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ نہیں، جو ستارہ کم روشن ہے وہ ممکن ہے سائز میں چھوٹا ہے مگر وہ نزدیک ہے، لیکن جو زیادہ روشن ہے وہ ہو سکتا ہے دور ہو۔ یہ طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم تیسری فیکلٹی کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا ذریعہ جو انسان کے پاس ہے علم حاصل کرنے کا، وہ ہے وجدان یا عرفان، جس کو انگریزی اصطلاح میں انٹیوشن کہتے ہیں۔ یہ ایک احساس ہے جس کا مرکز کم از کم جس طرح تصور کیا جاتا ہے، جس میں قرآن نے جس کا تصور کیا ہے، وہ قلب یا فواد کا تصور ہے۔ اب جدید سائیکالوجی جو ہے اس کے کئی مدرسے ہیں، مدرسہ فکر ہیں، جن میں یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی اشیاء ہیں، یا اشیاء تو انہیں نہیں کہنا چاہیے، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کا وجود تو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن نہ ان کو عقل کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی مشاہدے کے ذریعے۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس پہ سائیکالوجی کا، پیرا سائیکالوجی کا مدرسہ، جو ان امور کے متعلق غور کرتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں، جو ہماری عقل کی زد سے بھی باہر ہیں اور ہمارے مشاہدے سے بھی باہر ہیں، لیکن موجود ضرور۔ پیرا سائیکالوجی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں ہم میں۔ چیز، مجھے اصطلاح استعمال نہیں کرنی چاہیے چونکہ چیز سے مراد ہمیشہ تھنگ ہوڈ کسی کا ہوتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی حیت ہے ایک مادی شکل میں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ مادی شکل ہی ہو، اکثر یہ غیر مادی اشکال ہیں جن کو پیرا سائیکالوجی جن سے ڈیل کرتی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے متعلق مشہور ہے کہ جب وہ حضرت باقی باللہ کی محفل میں، ان کی کمپنی میں، خلوت میں بیٹھے تو انہوں نے صرف ایک نگاہ سے ہی ان پر دیکھا اور ان کے ہاں، ان کی روح کے اندر وہ جو ذکر الہی تھا وہ جاری و ساری ہو گیا۔ تو یہ جو ساری یعنی حقائق ہیں، ان کا تعلق اس ذریعے سے ہے جس کو ہم وجدان کہتے ہیں، اور اس کی وساست سے حاصل کردہ جو علم ہے اس کو اسلامی اصطلاح میں معرفت کہتے ہیں، اور گریک لفظ اس کے لیے ہے نوسس، GNOSIS۔ تو معرفت اور علم کا جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ علم تو ہے جو قیاس کے ذریعے حاصل کیا جائے، جو عقل کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ معرفت وہ ہے جو وجدان یا عرفان کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے علم، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ اور اس کے ماہر کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں یا اسلامی اصطلاح میں؟ عارف بمقابلہ عالم کے۔ یہ تین ذرائع جو ہیں، ایک ہو گیا عالم، ایک ہو گیا حکیم،
اور ایک ہو گیا عارف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ذریعہ تحصیل علم کا وہ مکمل طور پر قابل اعتماد ہے؟ تو یہاں میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ذریعہ بھی قابل اعتماد نہیں، چونکہ انسان کا جو مسٹک سرکٹ ہے اس میں بھی طاغوت بعض اوقات خلل انداز ہوتا ہے اور آپ کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ کو آواز آتی ہے یا آپ کو کچھ خواب یا ایک جیتا جاگتا خواب آپ کو نظر آتا ہے جس کو رویا کہتے ہیں، کوئی شخص آپ کو، کوئی شخصیت آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے جاؤ اپنے بچے کو لے جاؤ اور اس کو فلاں درخت کے نیچے اس کو ذبح کر دو، اور آپ اسی آواز کے تحت جا کے اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو گمراہی ہے یہ یقینی امر ہے کہ یہ خدا کی طرف سے تو ہدایت آپ کو اس طرح نہیں آئی، یہ اگر ہدایت آپ کو ہوئی ہے تو کسی طاغوت کی طرف ہی سے ہوئی ہے جو آپ کے مسٹک سرکٹ میں دخل انداز ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ بھی بجائے خود قابل اعتماد نہیں۔ تو اب آپ کے سامنے میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ گو انسان نے اپنے طور پر طور طریقے بنا رکھے ہیں ان کے جج کرنے کے لیے کہ یہ جو صحت ہے اس معلومات کی جو ہم نے عقل کے ذریعے حاصل کیے یا جو سینس پرسیپشن کے ذریعے یا وجدان کے ذریعے جو معلومات حاصل کی، مگر اپنے طور پر ان تینوں میں سے ہر ذریعہ جو انسان کو ودیعت کیا گیا ہے وہ ناقابل اعتماد ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ناقابل اعتماد ذریعے کی جانچ پڑتال کے لیے یا اس کی صحت کے لیے ایک دوسرا ناقابل اعتماد ذریعہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب یہ سارے ذرائع استعمال ہو رہے ہوں تو تب بھی غلطی کا امکان جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اسلام کے ہاں جو وجود باری پر ایمان کامل کی اولین شرط ہے علم کی تحصیل کے لیے، یہی اس کی وجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اگر آپ کا ایمان جو ہے وہ قائم ہے تو پھر علم بھی آپ کو صحیح معنوں میں حاصل ہوگا، باوجود اس کے کہ آپ کے جو ذرائع ہیں وہ محدود ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام ایمفسائز کرتا ہے خدا کی ذات پر کامل یقین رکھنے پر، تاکہ آپ علم پورے طور پر حاصل کر سکیں۔ ایسے ذرائع کے لیے، ایسے ذرائع ان ذریعوں کے ذریعے جو کہ بجائے خود ناقابل اعتماد۔ اقبال کے نزدیک دنیا قدیم جو تھی وہ مانوس تھی عقلی یا قیاسی جو علوم ہیں، فکری عقلی قیاسی علوم ان سے مانوس تھی۔ اسی طرح دنیا قدیم روحانی مشاہدات سے بھی مانوس تھی، یعنی ان سے باخبر تھی۔ آپ کے سامنے نیو پلاٹونزم ہے جس کا مرکز اسکندریہ تھا، اسی طرح ہندوستان میں ویدانت اور بدھ مت نے بھی تعلیم دی تھی اس کی روحانی مشاہدات کی۔ سو یہ جو ایک کہہ لیجیے علوم ہیں یہ دنیا قدیم بھی ان سے شناسا تھی۔ اسلام نے بقول اقبال جو اپنی طرف سے اضافہ کیا دنیا کے تمدن میں وہ تھا طبعی علوم اور مشاہداتی علوم کا اضافہ، یعنی بالفاظ دیگر اسلام نے سائنس کا اضافہ کیا تھا، تجربے کا، پیمائش کا اور مشاہدے کا۔ سو اسی بنا پر اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان ہی دراصل سائنس کے، جدید سائنس کے موجد تھے۔ تو اب صورت یہ ہے کہ چونکہ قرآن میں بار بار اصرار اس بات پر ہے کہ آپ ان ذرائع کو استعمال میں لاؤ جو مشاہدے سے متعلق ہیں، تو جب مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ قرآن تو ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ مشاہدے کی طرف آؤ، اس پر اس سٹیج پہ پہنچ کے انہوں نے یونان کی جو عقلی علوم تھے ان کو ڈسکارڈ کر دیا، کیونکہ یونانی جو لوگ تھے اور اس کے علاوہ دوسری دنیا قدیم کے جو تہذیبیں تھیں ان میں ہاتھ سے کام کرنا کوئی مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، لہذا علم کی بنیاد قیاس تھا۔ اسلام نے جو سب سے بڑی تبدیلی یا تغیر علم کے میدان میں کیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے ہاتھ کے استعمال سے تجربات کرنے شروع کیے جن کو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کہتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے پیمائش سے اور دوسرے ذرائع سے آپ کے سامنے ایک نئے جہان کا انکشاف کیا۔ تو اب ہم آتے ہیں، اب آپ اس مسئلے کی طرف آئیے کہ جو جدید مغربی تمدن ہے اس کی بنیاد کن تین اہم عناصر پر موجود ہے۔ وہ ایک تو ہے اصلاح دین جس کو ریفرمیشن کہتے ہیں، دوسری ہے احیاء علوم جس کو رینائسانس کہا جاتا ہے،
رینائسانس یہ ایک تحریک تھی جس سے یونانی علوم جو تھے ان کی احیا کی گئی، لیکن یونانی علوم کے ساتھ ہی کارڈووا میں جو مسلمانوں کی یونیورسٹیاں تھیں، پھر کارڈووا یا دوسری یونیورسٹیاں جو مسلمانوں کی تھیں اسپانیہ میں، اور اس کے ساتھ ہی جو ان کے عربی کتب جو تھی ابن رشد کی اور دیگر مسلم فلاسفہ کی، ان کا ترجمہ کیا گیا لاطینی میں. تو جو رینائسانس ہے، یہ جو احیاء علوم ہے، اس کی دو شاخیں ہیں. ایک تو وہ یورپ نے لی جو اسلام سے ان کو پہنچی، اور دوسری وہ جو کہ یونان سے آئی. تو یہ دوسری سٹیج ہے جس پر یہ کلچر جو ہے مغربی کلچر اس کی اساس قائم ہے. اور تیسرا ہے صنعتی انقلاب جو وہاں آیا، چونکہ انہوں نے مشاہداتی علوم میں ترقی کی. وہی کنٹریبیوشن جو اسلام نے دنیا کے تمدن میں کی تھی، اسی کو مغرب جو تھا وہ لے کے آگے بڑھ گیا. اب یہ اسلام نے تو ابتدا کی تھی استقرائی علوم کی یا استقرائی منطق کی، لیکن اس کا جو فروغ اسے حاصل ہوا وہ مغربی تمدن میں حاصل ہوا. وہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ نہ کر سکے، کیونکہ اس کے بعد بعض ایسے تاریخی معاملات میں ہمیں انوالو ہونا پڑا جس سے ہمارا تمدن جو تھا وہ تباہ ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو کہ جن کا فروغ دراصل دنیا میں اسلام ہی کی وجہ سے ہوا، لیکن آپ اپنے تمدن میں ان کا احیاء پورے طور پر نہ کر سکے یا ان کی ارتقاء پورے طور پر نہ کر سکے. وہ ارتقاء جو تھا وہ قدرت نے کسی اور تمدن کے ہاتھوں سے کروا دیا. تو اس کے بعد اب ہم اس مرحلے پہ آتے ہیں کہ اقبال کے مثالی معاشرے میں علم کی تحصیل کے لیے کیسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اس ضمن میں جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ نیا معاشرہ جو ہے اس میں تحصیل علم کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جائیں، تو اس ضمن میں آپ ادویات اور فنون لطیفہ کے میدان میں بھی آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ کس قسم کی ادویات جو ہیں وہ ان کا فروغ جو ہے اس کو دینے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، یا ہمارا معاشرہ جو ہے، جو نیا مسلم معاشرہ جو ہے وہ ترقی پذیر ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کا مطالعہ جو ہے وہ تمدن اسلامی کی تاریخ کا مطالعہ اس پر اصرار کرتے ہیں. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ جو ہے قوم کی وہ ایک طرح کا قوم کا حافظہ ہوتا ہے، اور اگر حافظہ کسی فرد کا مختل ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کا دماغی توازن متزلزل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی قوم اپنی تاریخ سے باخبر نہ ہو تو وہ بھی دیوانہ پن کا شکار ہو جاتی ہے. لہذا تاریخ سے واقفیت پر بڑا اصرار کرتے ہیں. پھر اسی طرح مشاہداتی یا طبی علوم کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں ان میں سب سے زیادہ ایمفیسس طبی علوم یا مشاہداتی علوم پر دیا جائے، تاکہ تسخیر کائنات کا بھولا ہوا فرض جو ہے اس کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کی جائے، تاکہ ان میں تجسس پیدا کیا جائے، تحقیق، تخلیق اور اختراع و ایجاد کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو. تو اس کے ساتھ ہی ادبیات کے میدان میں ایک مثال جو وہ دیتے ہیں وہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عصری عربی شاعری پر جو تبصرہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ ادب جو ہے اس کے میدان میں کس قسم کے تغیر کی ضرورت ہے. اور اسی تبصرے کے حوالے سے حضور کے تبصرے کے حوالے سے یہ حقیقت واضح کرتے ہیں کہ لٹریری کرٹیسزم کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے. باقی جہاں تک دیگر میدان ہیں، ایک پھر دینیات کا میدان ہے جس میں وہ تغیر چاہتے ہیں، اور اسی طرح فقہ کا میدان ہے جس میں وہ تغیر کے متمنی ہیں. دینیات کے میدان میں وہ فرماتے ہیں، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ قرآن حکیم فکر کے مقابلے میں عمل پر زیادہ زور دیتا ہے. مسلمانوں نے اپنے تمدن کے ابتدائی دور میں اس زاویہ نگاہ کو ترقی دی، اور علماء و صوفیاء نے دین و ایمان کی اساس باطنی وجدان پر رکھی. لیکن آج کا انسان جدید تعلیم کے زیر اثر احوال باطن کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور علماء و صوفیاء چونکہ عصر حاضر کی نفسیات سے ناآشنا ہیں، اس لیے روحانیت کے میدان میں اسے مؤثر ہدایت دینے سے قاصر ہیں. ان کی ہدایت ایک ایسے زمانے کی نفسیات کے مطابق تھی جو گزر گیا. آج کے انسان کی نفسیات چونکہ مختلف ہیں، اس لیے پرانا انداز ذکر و فکر اس کے لیے جاذب توجہ نہیں رہا.
پس ضرورت پیدا ہو گئی ہے کہ علم دین کو سائنٹیفک یا فلسفیانہ استدلال کے طور پر پیش کیا جائے، مگر ایسے انداز میں کہ اسلام کی فلسفیانہ روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جدید انسانی افکار کی روشنی میں اس کی افادیت و اہمیت کو ثابت کیا جا سکے۔ قدیم و جدید کے اس امتزاج سے فکر انسانی ایک ایسی نئی صورت اختیار کر سکتا ہے جو آج کے بالخصوص مغرب زدہ مسلمان کے لیے یقین آفرین اور دل نشین ہو۔ سو جدید طبیعیات سے ظاہر ہے کہ سائنس اور مذہب آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور اگر یہ وحدت ثابت ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی مسلمانوں ہی کا جو نقطہ نگاہ ہے اسی ہی کی تطبیق ہوتی ہے۔ سو یہ تو انقلاب لانا چاہتے ہیں، وہ ایک نیا علم کلام چاہتے ہیں کہ وہ وجود میں لایا جائے، اور اسی طرح فقہ کے میدان میں فقہ کی تدوین نو اور تشکیل نو پر ان کا اصرار ہے، چونکہ اجتہادی کے ذریعے یہ تسلسل جو ہے آگے بڑھنا جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو اس ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں اصلاح تمدن کا سوال در حقیقت ایک مذہبی سوال ہے، کیونکہ اسلامی تمدن اصل میں مذہب اسلام کی عملی صورت کا نام ہے، اور ہماری تمدنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو اصول مذہب سے جدا ہو سکتا ہو۔ حالات زندگی میں ایک عظیم الشان انقلاب آ جانے کی وجہ سے بعض ایسی تمدنی ضروریات پیدا ہو گئی ہیں کہ فقہا کے استدلالات، جن کے مجموعے کو عام طور پر شریعت اسلامی کہا جاتا ہے، ایک نظر ثانی کے محتاج ہیں۔ میرا یہ اندیہ نہیں کہ مسلمات مذہب میں کوئی اندرونی نقص ہے جس کے سبب سے وہ ہماری موجودہ تمدنی ضروریات پر حاوی نہیں ہے، بلکہ میرا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف اور احادیث کے اصول کی بنا پر جو استدلال فقہا نے وقتاً فوقتاً کیے ہیں، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو خاص زمانوں کے لیے واقعی مناسب اور قابل عمل تھے، مگر حال کی ضروریات پر کافی طور پر حاوی نہیں ہیں۔ اگر موجودہ حالات زندگی پر غور و فکر کیا جائے تو جس طرح اس وقت ہمیں تائید اصول مذہب کے لیے ایک جدید علم کلام کی ضرورت ہے، اسی طرح قانون اسلامی کی جدید تفسیر کے لیے ایک بہت بڑے فقیہ کی ضرورت ہے۔ اب اسی ضمن میں اجتہاد کی اہمیت ہی کے ضمن میں ایک اور اقتباس ہے، اور یہ آخری اقتباس ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس کی بھی اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت ہے، اور یہ اقتباس غور طلب ہے بالخصوص نوجوانان ملت کے لیے۔ فرماتے ہیں، قوموں کی تقدیر اور ہستی کا دار و مدار اس امر پر نہیں کہ ان کا وجود کہاں تک منظم ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ افراد کی ذاتی خوبیاں کیا ہیں۔ اگر قوم کے زوال و انحطاط کو روکنا ہے تو اس کا یہ طریق نہیں کہ ہم اپنی گزشتہ تاریخ کو بے جا احترام کی نظر سے دیکھنے لگیں، یا اس کا احیاء خود ساختہ ذرائع سے کریں۔ قوائے انحطاط کے سد باب کا اگر کوئی ذریعہ فی الواقعی مؤثر ہے تو یہ ہے کہ معاشرے میں اس قسم کے افراد کی پرورش ہوتی رہے جو اپنی ذات اور خودی میں ڈوب جائیں، کیونکہ ایسے ہی افراد ہیں جن پر زندگی کی گہرائیوں کا انکشاف ہوتا ہے، اور ایسے ہی افراد وہ نئے معیار پیش کرتے ہیں جن کی بدولت اس امر کا اندازہ ہونے لگتا ہے کہ ہمارا ماحول سرے سے ناقابل تغیر و تبدل نہیں، اس میں اصلاح اور نظر ثانی کی گنجائش ہے۔ اگر اسلام کی نشت ثانیہ ناگزیر ہے، جیسا کہ میرے نزدیک قطعی طور پر ہے، تو ہمیں ایک نہ ایک دن اپنے عقلی اور ذہنی ورثے کی قدر و قیمت کا جائزہ لینا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیے ان اقتباسات میں کتنا ڈائنامزم ہے، اور بالخصوص علم کی تحصیل کے لیے کتنی بڑی ترغیب ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آئیں تو میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ نصر، ابھی آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے 4 ذرائع عقلی، سمعی، بصری اور وجدانی ہیں، لیکن یہ تمام ہی ناقابل اعتبار ہیں۔ اور پھر جو آپ نے اقتصابات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فرمائے ہیں، ان سے جہاں تک میں یہ سمجھا ہوں کہ کیا حضرت علامہ اقبال نے مشاہدتی جو ذریعہ ہے، دیکھنے کا ذریعہ، اس ذریعہ علم کو زیادہ قابل اعتبار قرار نہیں دیا، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہیں معجزے عطا فرمائے انبیاء علیہ السلام کو، اور پھر حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ ربی ارینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے تو زندہ کرے گا مارنے کے بعد. اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معراج کرائی گئی، تمام وہ چیزیں دکھائیں. اور پھر سورہ رحمان میں خود خدا نے مخاطب ہو کر یہ ان تمام چیزوں کو گنوایا جو انسان دیکھ سکتا تھا، اور پھر گنوا کر یہ کہا کہ کیا اب تم میری کون کون سی چیزوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان تمام ذرائع جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے، کیا مشاہداتی ذریعہ جو ہے وہ زیادہ قابل اعتبار نہیں؟ آپ نے یہ درست کہا ہے کہ مختلف انبیاء سے معجزے منسوب ہیں، مگر ہم جس مسئلے پہ بحث کر رہے تھے اس کا تعلق عام انسانوں سے ہے، اور جہاں تک عام انسانوں کا تعلق ہے ان کو جو یہ ذرائع ملے ہیں وہ سب کے سب ناقابل اعتماد ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشاہدے کا ذریعہ جو ہے وہ شاید دیگر ذرائع سے بہتر ہو، لیکن میں نے جس حقیقت کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کا مشاہدہ جو ہے وہ دیگر ذرائع سے اس کو بہتر سمجھا جائے. سوال یہ ہے کہ ہم ایک عام انسان کا تصور اپنے ذہن میں لا رہے ہیں، اور عام انسان جو ہے اس کے پاس یہ تین ذریعے جو ہیں وہ محدود ہیں. البتہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک ذریعے سے حاصل کردہ علم کو جانچنے کے لیے یا اس کی صحت کے متعلق ایک مثبت نظریہ قائم کرنے کے لیے دوسرے ذریعے کے ذریعے اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے. لیکن یہ کہنا شاید میرے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ مشاہدے کا جو ذریعہ ہے وہ قیاس یا عقل کے ذریعے سے بہتر ہو یا وجدان کے ذریعے سے بہتر ہو. ڈاکٹر صاحب نے بعض حقائق کو سائنس اور مذہب کو کرنے کی کوشش کی، بعض سائنس کے جو حقائق ہیں وہ مذہب کے حقائق کو تسلیم کرتے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ ہم مذہب کے حقائق کو سائنس کے حقائق کے حوالے سے دیکھیں، جبکہ سائنس جو ہے وہ ایک مسلسل بدلتی ہوئی چیز ہے؟ میں ایک مثال دوں گا آپ کو. آپ یہ دیکھیں کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ انسان کا وجود جو ہے وہ باری تعالیٰ نے از خود لایا، جبکہ سائنس میں آج یہ نظریہ اسٹیبلشڈ ہے کہ انسان کا جو وجود ہے وہ حادثاتی طور پہ ہوا. ایک دوسری مثال میں آپ کو دوں گا. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں مذہب میں جو نمازوں کے اوقات کا تعین ہے وہ ہم سورج کے حوالے سے کرتے ہیں. آج سائنس کے حوالے سے اگر انسان جو ہے وہ خلا میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے تو دن رات کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. تو آپ سائنس کے حوالے سے مذہب کے حقائق کو کیوں زور دیتے ہیں کہ ان کو تسلیم کیا جائے؟ نہیں، آپ اس نقطے کو پوری طرح سمجھے نہیں، یا شاید میں اس کو واضح نہیں کر سکا. اصل میں جو ایک روایت ہے فکر کی جو انسان کو ملی ہے اور اس کا اطلاق وہ مذہب پر بھی انسان کرتا ہے، وہ روح اور مادے کی دوئی کی روایت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مادہ جو ہے وہ ایک اور قسم کی تخلیق ہے اور روح ایک اور قسم کی تخلیق ہے، اور ان میں آپس میں کوئی وحدت نہیں. سائنس اب اس حقیقت کی طرف آ رہی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مادے کی اصل کیا ہے تو وہ بھی باقی جو اس کی ایکسٹینشن ہے یا وہ جو اسپیس اکوپائی کر رہا ہے مادہ تھنگ ہوڈ کی شکل میں، مثلا یہ میز آپ کے سامنے ہے جو یہ اسپیس اکوپائی کر رہا ہے، سالڈ ہے اور اس کی تھنگنس اس میں موجود ہے. تو جدید طبیعت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ دراصل جو اس کی تھکنس یا جو اس کی شکل ہے یہ محض اپیئرنس ہے. دراصل یہ کالونی ہے ایک طرح کی الیکٹرانز اور پروٹونز کی، یہ ایٹمز کی ایک کالونی ہے جس نے یہ شکل حیت اختیار کر رکھی ہے. لیکن اب اگر اس کو سیپریٹ کریں تو جو ایٹم رہ جاتا ہے وہ محض انرجی ہے، اور انرجی کی اصطلاح بھی اس کے لیے درست نہیں، وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کا وجود ہے وہ محض ایک اپیئرنس کی شکل ہے. جو اصل اس کی ہے وہ فزکس بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ شاید کوئی ایسی چیز ہو جس کو آپ انرجی کہہ سکتے ہیں. ہمارے پاس دراصل اس کے لیے ابھی تک لفظ ہی ہم نے تعمیر نہیں کیا.
کیونکہ انرجی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میٹر از انرجی، میٹر از سم تھنگ وچ مے بی ٹرمڈ ایز انرجی ان اسپیس، لیکن یہ بھی اصطلاح، یہ جو الفاظ کا استعمال ہے یہ درست نہیں ہوگا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے حقائق بالخصوص جو کہ اسلام کے حقائق ہیں، جو اسلامی عقیدے کے حقائق ہیں، جس کا انحصار توحید پر ہے یا خدا کی وحدت پر ہے یا وحدانیت پر ہے، وہ جدید جو سائنس ہے وہ اس کے ساتھ مطابقت کرتی چلی آ رہی ہے۔ قدیم سائنس جو تھی اس نے یہ اصطلاحیں استعمال کی ہوئی ہیں کہ روح ایک اور چیز ہے، مادہ ایک اور چیز ہے۔ اب مادے کے لیے وہ لفظ پرانا مادے کا استعمال نہیں کیا جاتا جدید میٹا فزکس میں۔ اسی طرح جو لفظ روح ہے وہ اب غیر مستعمل ہے۔ فلسفے کی ٹرمنالوجی میں اس کو مائنڈ کی اصطلاح دی گئی ہے، لیکن مائنڈ کو برین سے مختلف قرار دیا گیا ہے اس بنا پر چونکہ برین جو ہے یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے جس کو آپ دماغ یا بھیجا کہہ سکتے ہیں، لیکن مائنڈ جو ہے وہ ذہن ہے اور وہ ایک ماورا چیز ہے جو بھیجے سے ہی متعلق ہے مگر اس سے مختلف۔ لیکن سوال آگے یہ آ جاتا ہے کہ ہم ذہن سے کیا مراد لیتے ہیں، وہ بھی ایک مبہم سی چیز ہے، اس کو بھی اگر ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو مشکلات میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح روح کا بھی مسئلہ ہے، روح کا مسئلہ اس کے متعلق ہم روح کے مکان کا بھی تعین نہیں کر سکتے کہ یہ روح جو ہے یہ ہمارے اندر ہے، کیا یہ ایک چڑیا ہے جو دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور جب انسان مرتا ہے تو منہ میں سے اڑ کے نکل جاتی ہے، کیا یہ ہمارے جسم کے متصل ہے، ساتھ باہر لگی ہوئی ہے یا اندر ہے یا کہاں ہے، اس کا مقام کہاں ہے، مکان کہاں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے موضوعات اس قسم کے ہیں جن کا تعلق یقینی امر ہے مذہب کے ساتھ ہے، مگر سائنس بھی اب رفتہ رفتہ انہی نتائج پر پہنچ رہی ہے جو مذہب ہی کے نتائج ہیں۔ تو اس بنا پر ان کی آپس میں تطبیق ہو جانا ایک مرحلے پر اس چیز کی شہادت ہے کہ سائنس کی وجہ سے جو سمجھتے ہیں کہ سائنس نے مذہب کو نقصان پہنچایا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سائنس ہی مذہب کی تائید کرے گی۔ یہ ہے جو میرا مدعا تھا۔ لیکن آپ کا یہ کہنا کہ اب کائنات میں اس قسم کی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ جب انسان خلا میں جائے گا تو اس کو وقت کا تعین نہیں کر سکتا، تو سوال یہ ہے کہ جب ایسی صورت ہوگی تو اسی قسم کے مسائل کے حل کے لیے ہی تو اجتہاد ہے۔ آپ اجتہاد کے ذریعے سے اس کے وقتوں کی ترتیب بدل دیں گے، خواہ آپ اس کو ایک اپنے یعنی کہہ لیجئے گھڑی کے ساتھ اس کا کریں یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کریں۔ اب یہ مسئلہ کائنات کو یا خلا کو تو چھوڑیں، آپ کے نارتھ پول یا ساؤتھ پول میں یہ مسئلہ اٹھ سکتا ہے کیونکہ وہاں مڈ نائٹ سن ہوتا ہے، آدھی رات کے وقت سورج نکل آتا ہے، تو وہاں آپ کس طرح اس کا تعین کریں گے؟ یہ سارے مسائل اجتہاد کے ہیں، اور اس پر اجتہاد اس لیے ابھی تک نہیں ہو سکا چونکہ بالخصوص اسلام کا جو فروغ ہے وہ ان علاقوں میں ہوا یا اس خطۂ ارض پہ ہوا جہاں اس قسم کے مسائل اٹھے نہیں، مگر ایک نہ ایک دن یہ مسائل ضرور اٹھیں گے، تو ان کا حل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ تو اسی وجہ سے تو اجتہاد کا ذریعہ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال کے ہاں نوجوانوں میں تعمیر خودی کے ساتھ ساتھ اجتہاد پر بہت زور دیا گیا، اور ابھی آپ نے بھی اپنے لیکچر میں فرمایا کہ اجتہاد بہت ضروری ہے، تو کیا اجتہاد سے ایک لامتناہی سلسلہ نہیں شروع ہو جائے گا کہ ہر نیا آنے والا شخص پرانے والے کی بات کو ڈسکارڈ کرتا چلا جائے گا یا اسے غلط ثابت یا صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے گا؟ تو آیا اس ذریعے سے، ذریعہ اجتہاد سے صحیح علم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اجتہاد کا جو موضوع ہے یہ ایک خاص قسم کے علم سے ہی صرف تعلق رکھتا ہے جس کو فقہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا اطلاق آپ دیگر علوم پر نہیں کر سکتے۔ یہ تو صرف فقہ کی میدان میں اجتہاد کی اہمیت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بھی یعنی اس کا تعلق ہر فرد سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف ان علماء یا وکلاء یا ان جج صاحبان یا قضات سے ہے جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اس شعبے کی مہارت ہے۔ اور اجتہاد ایک طریقہ کار ہے، یہ ایک مطمع نظر نہیں ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے جس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت پر اصرار اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وقت کی ضروریات کے مطابق جو
इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है वो वजूद में आती चली जाए। उसमें जो तरीक़ेकार हमेशा बल्कि आज भी राइज है, और ये सिर्फ ये इस्लामी तमद्दनी का खासा नहीं, दीगर तमद्दनों में भी ये चीज़ मौजूद है, जिसको लीगल प्रेसिडेंट कहते हैं। यानी जो एक डिसीजन एक नस्ल करती है, दूसरी नस्ल जो है या दूसरा शख्स जो है, दूसरा काजी जो है, उसको प्रेसिडेंट के तौर पर जब वो उसके सामने एक नज़ीर के तौर पर पेश की जाती है वो फतवा या वो डिसीजन या वो फैसला, तो वो उसको नज़ीर के तौर पर कबूल करता है और उसको फॉलो करता है। और अगर वो उससे इख्तलाफ करता है तो फिर उसकी वजूहात बयान करता है कि उससे इख्तलाफ क्यों किया गया है। ये एक तरीक़ेकार है जो फ़िक़्ही के मैदान में इस्तेमाल किया जाता है।